بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں جہاد کا حکم تھا اور تذکرہ تھا کہ اگر کوئی دشمن آپ کا راستہ روکتا ہے، اسلام کو پھلنے پھولنے نہیں دیتا تو ان کے ساتھ لڑو، جہاں نظر آ جائیں قتل کرو، لیکن اگر وہ فساد سے رک جاتے ہیں تو پھر آپ بھی رک جائیں۔ یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے شہر حرام، چار جو محترم مہینے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ شہر حرام کی، محترم مہینے کی عزت برقرار رکھنا لازم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی احترام کی چیزیں، ادب، اخلاق اور محبت کی چیزیں ہیں، ان سب کا بدلہ ہوگا۔ ان مہینوں میں بھی اگر کوئی بھی زیادتی کرتا ہے تو پھر آپ بھی ان کا بدلہ لے لو، ان کے ساتھ پھر نرمی نہ کرنا۔ ویسے اشہر حرم میں، حرام مہینوں میں لڑنا جھگڑنا جائز نہیں، لیکن ان مہینوں میں بھی اگر وہ آپ کے ساتھ کافر زیادتی کرتے ہیں تو پھر آپ رکنا نہیں، بھاگنا نہیں، چھوڑنا نہیں، اچھی طرح سے بدلہ لے لینا۔ لیکن اس لڑنے جھگڑنے میں بھی اللہ کا خوف سامنے رکھنا، اپنی خواہش کو پورا کرنا نہیں، دین کی سربلندی سامنے ہو، پھر آپ میدان میں آؤ۔ اور ان سب چیزوں کے کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے بنیادی چیز ہے پیسہ خرچ کرو۔ اگر پیسہ خرچ کرو گے تو پھر آپ کوئی مقصد حاصل کر سکو گے۔ اگر دینی ضرورت ہو اور پیسہ خرچ نہ کرو تو تمہیں ہلاکت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام، محترم مہینہ محترم مہینے کے مقابلے میں۔ اسلامی طور پر 4 مہینے بہت زیادہ محترم ہیں، 3 ساتھ ہی ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم کا مہینہ، 3 یہ ہو گئے، چوتھا پھر رجب کا مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں میں اس زمانے کے اندر بھی پوری دنیا کے لوگوں کا یہ فیصلہ تھا کہ ان مہینوں میں جنگ نہیں کرنی، کوئی لڑائی نہیں کرنی، کیونکہ وہاں کے لوگ ہر وقت لڑائیوں میں لگے رہتے تھے، ہر وقت ذرا سی بات پر لڑائی شروع کر دیتے تھے۔ پھر پورے اس زمانے کے دنیا کے لوگوں نے مل کر کے یہ فیصلہ کیا، یار اگر روزانہ ہر مہینے میں لڑائیاں جو چلتی رہیں گی تو پھر دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ پھر انہوں نے آپس میں ہی مشورہ کیا کہ چلو کچھ مہینے ایسے مقرر کرتے ہیں جن کے اندر آدمی عبادت کے لیے، حج کے لیے جائے تو حج تو کر سکے، یا دنیا میں کہیں واپار سفر وغیرہ کے لیے جائے تو جا تو سکے۔ ہر وقت لڑائی تو پھر کیسے دنیا کا نظام چلے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابھی جو 4 محترم مہینے مقرر ہو چکے ہیں ان کے اندر جنگ کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اگر دشمن نے آپ کے اوپر چڑھائی کی تو پھر نرمی نہ دکھانا، پھر مقابلہ کرنا۔ والحرمات قصاص، اور جن چیزوں کا ادب کرنا ہے تو اس میں بھی بدلہ ہے۔ کعبۃ اللہ کا ادب کرنا ہے، احرام والے آدمی حاجی کا ادب احترام کرنا ہے، ان مہینوں کا احترام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ کے مہینے میں
یہ عمرے کے ارادے سے 1400 صحابہ نکل کر کے تشریف لے گئے کہ ہم جا رہے ہیں عمرے پر۔ ابھی مدینہ سے سفر کر کے چلتے چلتے مکہ مکرمہ کے باہر قریب جا کر کے حدیبیہ جگہ پر پہنچے ہیں، تو وہاں آ کر کے لوگوں نے بولا کہ ہم آگے نہیں آنے دیں گے۔ پیغمبر کریم نے بہت ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ سمجھے نہیں۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، آپ کو کئی دفعہ بتایا بھی ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مذاکرات کے لیے، اسی کو وہاں انہوں نے باندھ دیا۔ مشہور ہو گیا کہ ابھی حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر پیغمبر کریم کو پتہ لگا، علم غیب تو تھا نہیں کہ یہ جھوٹی خبر ہے، تو حضرت پیغمبر کریم نے سب صحابہ سے بیعت لی کہ ابھی عثمان کا بدلہ لیں گے، لڑیں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ خیر یہاں بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، یہ خبر جھوٹی تھی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر معاہدہ ہوا، اور معاہدے کے اندر طے یہ ہوا کہ ابھی آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ عمرے کے لیے بھلے آنا۔ تو اگلے سال جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لا رہے تھے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی، وَالْحُرُمَاتُ قِصَاص، جو ادب کی چیزیں ہیں ان کی اگر یہ بے ادبی کرتے ہیں تو مقابلہ کرنا، بھی چھوڑنا نہیں۔ وہ اگر احرام کا احترام نہیں کرتے، حاجی اور عمرے والے کا احترام نہیں کرتے، کعبۃ اللہ کا احترام نہیں کرتے، حرم کا احترام نہیں کرتے، مہینے کا احترام نہیں کرتے، تو پھر آپ ان سے اچھی طرح سے بدلہ لے لیں۔ لیکن ماحول یہ بن گیا کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر جو بالکل گندے قسم کے لوگ تھے، پلیت دشمن تھے کافر، وہ تو سائیڈوں پر چلے گئے، چھپ گئے، باقی پیغمبر کریم نے آ کر کے عمرہ کیا، اچھی طرح سے عمرہ کر کے پھر واپس تشریف لے گئے۔ تو یہاں اجازت دی گئی۔ آج کے زمانے میں بھی یہی حکم ہے کہ ان مہینوں کے اندر جنگ جہاد نہ کرو، لیکن اگر ان مہینوں کے اندر کوئی دشمن آپ کے اوپر چڑھائی کرتا ہے تو پھر تم چھوڑنا نہیں، مقابلہ کرنا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اگر تمہارے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اسی کا بدلہ لے لو، اسی کے زیادتی کے مطابق۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اسی نے اگر آپ کا ایک بندہ مارا ہے تو آپ ایک ہی بندہ مار سکتے ہو، دو نہیں۔ اگر اسی نے آپ کو کوئی تھپڑ ماری ہے تو دشمن کو آپ تھپڑ ہی مار سکتے ہو، زیادہ نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو بھی لوگ متقی ہوں گے، تقوی ہوں گے، اللہ ان کے ساتھ۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جو نماز کے تو ماشاءاللہ پابند ہیں، ذکر و اذکار کے پابند ہیں، یا پھر اور جو جسمانی عبادت ہے اس کے اندر تو پابند ہیں، لیکن جب ان کے سامنے پیسے کی بات آتی ہے، بھائی خرچہ بھی کرو، کوئی اجتماعی چندہ بھی دے دو، تو پھر ان کو سانپ سونکھ جاتا ہے، پھر ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی کام ہے، یہ بھی کوئی عبادت ہے۔ پھر دل کے اندر وسوسے شیطان ڈالتا ہے کہ یار یہ کیوں پیسے مانگ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جہاد کا موقع ہو یا فی سبیل اللہ، وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوئی بھی مناسب جگہ ہو جہاں آپ کے پیسے کی ضرورت ہو، تو وہاں اگر آپ نے خرچ نہیں کیا تو سمجھو کہ آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ آپ خود ہلاک ہو جاؤ، پیسہ ہلاک ہو جائے، سکون چھن جائے، صحت ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے، کسی بھی طرح کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے پیسے کی محبت میں آ کر کے دین کے تقاضے کو چھوڑنا نہیں۔ وَأَحْسِنُوا، ہر وقت لوگوں کے ساتھ احسان کرتے رہو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ احسان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے معاف کر دینا، ایک ہوتا ہے بدلہ لے لینا، ایک ہوتا ہے احسان کرنا، یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ کے ساتھ اگر ویسے ہی محلے کے اندر کسی بندے نے ناانصافی کی، زیادتی کی، کسی بھائی نے زیادتی کی، تو اس کی
3 صورتیں ہیں۔ اعلیٰ درجے کی صورت یہ ہے کہ آپ اسی کو معاف بھی کرو اور اس کے اوپر احسان بھی کرو۔ اس سے کم درجہ یہ ہے کہ صرف اس کو معاف کر دو۔ اس سے بھی کم درجہ یہ ہے جو جائز ہے اسے بدلہ لے لو۔ اسی نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ اس کو تھپڑ مارو، یہ بدلہ ہے، جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دو۔ یار تو نے تھپڑ ماری ہے، زیادتی کی ہے، لیکن چلو معاف ہے، مجھے اللہ بدلہ دے گا۔ اور اس سے بھی اعلیٰ چیز یہ ہے کہ اسی نے تو تھپڑ مارا، آپ نے اسی کو معاف بھی کیا، بدلہ بھی نہیں لیا، الٹا اسی کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہو، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، یا اسی کو کوئی دنیا کی چیزیں دے رہے ہو۔ یہ ہوتا ہے احسان۔ جیسے حضرت حسین کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ اسی نے کوئی باندھی تھی خادمہ، وہ کوئی چیز لا رہی تھی، اسی نے گرا دیا، گرانے کے اندر وہ چیز بھی ٹوٹ گئی، اور حضرت حسین کو بھی کچھ نقصان ہوا، کپڑے وغیرہ خراب ہوئے ہیں کیا۔ تو حضرت حسین کو ظاہر غصہ آیا، اتنے میں وہ سمجھ گئی کہ یہ غصے میں تو آ گئے ہیں، ابھی کوئی بھی سزا مجھے دے سکتے ہیں، لیکن یہ قرآن پاک کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اگر قرآن پاک کی کوئی بات سامنے آ گئی نا، پھر یہ اپنی کوئی بات اپنی زبان چلاتے نہیں ہیں۔ تو اس نے جلدی سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے سنا والعافین عن الناس، فوری طور پر فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ کو جو پسند ہے بات، وہ مجھے بھی پسند ہے۔ تو اس نے میں نے پھر پڑھا کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اسی ٹائم پر فرمایا کہ میں بھی تجھ پر احسان کرتا ہوں، تو جا، آزاد ہے، میرا کوئی بدلہ شدلہ تو نہیں، ابھی تک جو تیری غلامی کی زندگی تھی اسے تو آزاد ہو گئی۔ تو احسان کی زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ دوسروں کو یعنی تنگ تو نہ کرو، لیکن ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم ہے۔ لوگوں کے ساتھ بھی احسان کرو، جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرو، لیکن اللہ کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کیا ہوگا کہ ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فہو یراک۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب نماز میں، سجدے میں، عبادت میں، ذکر میں، کسی بھی بات پر جب اللہ کے لیے کوئی کام کرو نا، تو یوں سمجھو کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، دیکھ کر کے وہ کام کر رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر آپ اتنا عقیدہ نہیں بنا، اتنا ابھی تک پختہ آپ کا ذہن نہیں بننا، تو کم از کم یہ تو عقیدہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ابو دیکھ رہا ہو تو بیٹا کام کے اندر شرارتیں نہیں کرتا، ارے ابو دیکھ رہا ہے، تو مکمل توجہ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ رب العالمین میرے سامنے ہے نا، تو آدمی غلطیوں سے بچے گا، بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ اللہ کے ساتھ احسان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو احسان کی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہی کے راستے پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی دشمن آ جاتا ہے تو پر اسی کو اسلام کے مطابق تقوی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔